آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے تعلیمی، تدریسی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی یا کسی بھی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں معروف ماہر تعلیم، خانوادہ لکھویہ کے چشم و چراغ، جناب ڈاکٹر زید لکھوی صاحب. آئیے آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور ناظرین کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ ملاقات کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑا نام دیا اور آپ کے خاندان کا ایک بڑا نام ہے، اور اس ساری صورتحال کو ہم جاننا چاہیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور زندگی کے ابتدائی ایام کہاں گزارے، کیسے گزارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیدائش میری دیپال پور جو شہر ہے، تحصیل ہے ضلع اکاڑا کی، جی اس کے ساتھ گاؤں ہے، اس کا نام پرانا قلعہ تارا سنگھ، اور بعد میں اس کا نام الہ آباد رکھا گیا جو کہ معروف نہیں ہوا ابھی تک بھی، وہاں کی ہے. اور وہیں پر گاؤں کے اسکول میں ہی پرائمری اسکول کی جو تعلیم تھی 5ویں تک کی وہ حاصل کی. اس کے بعد ہائی اسکول دیپال پور میں 6 سے لے کے 10ویں تک تعلیم کا سلسلہ رہا. اس کے بعد کچھ اس طرح کے ویسے جو کالج ہے دیپال پور کا، وہاں پہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا، لیکن میرے دوسری طرف چلے جانے کی وجہ سے آرم فورسز میں، اس وجہ سے بھی وہ سلسلہ منقطع ہوا. تو پھر واپس جب میں آیا تو میں ایف اے اور بی اے پرائیویٹلی کیا، پھر کسی ادارے سے نہیں منسلک ہوا. پھر ایم اے کی تعلیم جو ہے وہ میں نے ریگولر پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ عربی میں ایم اے عربی کیا. اس کے بعد پھر پرائیویٹلی ایم اے اسلامیات کیا. پنجاب یونیورسٹی سے ہی پی ایچ ڈی جو ہے وہ 2005 میں اپلائی کیا تھا اس کے لیے، تو جو کہ ڈائریکٹ اس وقت ہوتی تھی پی ایچ ڈی، ایم فل کے بغیر تھی. جی بالکل. تو اس سلسلے میں پھر پی ایچ ڈی ہوئی. تعلیم کا سلسلہ تو بس یہی ہے جی. اور اس کے علاوہ باقی جو ضمنی تعلیم ہے دین کے حوالے سے الحمدللہ وہ پھر گھر سے والد صاحب کی طرف سے جو قرآن پاک کا ترجمہ، مشکات المصابیح کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، اسی طرح سے اس کے سائڈ بائی سائڈ جو ہے بخاری شریف میں نے جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث مرحوم شیخ عبدالحلیم صاحب، ان سے ان کے گھر پر جو ہے وہ پوری بخاری شریف الحمدللہ پڑھی، اور انہوں نے سند بھی عطا فرمائی ماشاءاللہ، ان کی جو ذاتی طور پہ سند اجازہ. جی سند اجازہ بھی. جی. تو بس یہی ہے تھوڑا سا جو تعلیم کا سلسلہ ابتدائی طور پر اور اب تک رہا. ڈاکٹر صاحب، خاندان لکھویہ بر صغیر کے اندر ایک معروف علمی، مذہبی اور سیاسی اعتبار سے جانا جاتا ہے. آپ کے والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عظیم انسان تھے، ان کی بڑی علمی، سیاسی اور مذہبی خدمات ہیں. ان کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو تعارف کروائیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں نے تو ان کو ایک بہت ہی حنیف اور یکسو آدمی پایا اپنی ہوش و حواس سے لے کے ان کی وفات تک، کہ ان کی ایک ہی سمت تھی، صرف اللہ کی سمت ماشاءاللہ. کیونکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنا جو بچپن گزارا ہوگا، اور اب بھی جو والدین جو ہے اپنے بچوں کے حوالے سے کس قدر ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں. جی ایسے ہی. لیکن ہم باوجود اس کے کہ والد صاحب کی
2 بیویاں تھیں اور ان کی ایک بیوی سے ہم 11 بہن بھائی تھے ماشاءاللہ. اس کے باوجود ان کا جو فکر مندی کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ دن میں پورے ہفتے میں ایک دن گھر تشریف لاتے تھے، بدھ والا دن. جی جی. منگل کی شام ان کی واپسی ہوتی تھی، بدھ والا دن گھر گزرتا تھا، جمعرات کو پھر سفر پر روانہ ہو جاتے تھے. اور سفر ان کا صرف یہی دین کی تبلیغ کے حوالے سے مختلف دیہاتوں میں مختلف جگہوں پہ، کہیں عشاء کے بعد درس، کہیں فجر کے بعد درس، کہیں خطبہ جمعہ، یہی ان کی مصروفیت ساری زندگی رہی. تو اس میں کبھی بھی انہوں نے ان کی زمین بھی تھی الحمدللہ، اور اس پہ لیکن اس زمین کے حوالے سے زمیندار گھرانہ تھا ایگزیکٹلی کہ وہ ہے کتنی، اس کا ٹھیکہ پورا کتنا بنتا ہے، اس کا بھی حساب کتاب والد صاحب اتنا بودر نہیں کرتے تھے کہ وہ رکھا جائے. اور ہماری تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ صورتحال تھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ایک والدہ سے 11 بہن بھائی تھے. تو ایک بھی کوئی بھائی میرا خیال میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی والد صاحب جو ہے وہ اسکول داخل کروانے کے لیے گئے ہوں. اچھا جی. اور جب بھی کبھی واپس گھر تشریف لاتے تھے تو ہم سے اگر پوچھا ہے تو صرف نماز کے بارے میں پوچھا ہے. والدہ سے ہمارے بارے میں پوچھا ہے تو یہی پوچھا ہے کہ نمازوں کی کیا کیفیت ہے ان کی. جی جی. اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، فیل ہوئے ہیں، پاس ہوئے ہیں، اس سے کوئی ان کی غرض نہیں. صحیح. تو مطلب یہ کہ ایک بندہ ایسا کہ جس کو دنیا کے حوالے سے جو ہم عام ایک انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داریاں ہیں، میری بچوں کے حوالے سے، ان کی تعلیم تربیت کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، قطعاً ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کا ایمان اور ان کا عمل جو ہے وہ دین پر وہ رہنا چاہیے. اس کے لیے جب بھی تشریف لاتے سب گھر میں بہن بھائیوں کو اکٹھا فرما کے تفسیر ابن کثیر کا کوئی حصہ کسی کے ذمہ لگاتے، جی آپ پڑھو، باقی سارے بیٹھ کے سنتے. مشکات المصابیح لے کے اس میں سے احادیث مبارکہ جو ہے ان کے بارے میں کسی سے کہنا آپ پڑھو، باقی سارے سنیں. ان کی فکر صرف دین کی تھی. یہی یکسوئی ان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق، اور پھر اس تعلق کی بنیاد پر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو اپنائے رکھنا اور اس کو یقینی بنانا اپنے عمل میں، یہی ان کا خاصہ تھا. اور یہی میں نے تو ساری زندگی ان کو دیکھا ہے. اور اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی، جو کہ ان کے جانے کے بعد بھی اب بھی اس کی ایک تازہ خوشبو کی طرح ہمیں وہ ملتی ہے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے پیچھے یہی ان کی یکسوئی تھی جو اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میری تو آبزرویشن یہی تھی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ والد گرامی جناب مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی اور دینی بے پناہ مصروفیات تھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں بھی تعلق ان کا تھا، وہ دلچسپی رکھتے تھے. لیکن جو پھر آپ کی تعلیم ہوئی اور آپ کی تعلیم پر جو توجہ ہے وہ والدہ محترمہ کی طرف سے پھر زیادہ ہوئی ہوگی. یقیناً جب والد صاحب گھر پر نہیں ہوتے تھے تو ہمارے تمام معاملات کو والدہ محترمہ جو تھیں وہی اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے. تو والدہ محترمہ بھی ایک خالص گھریلو خاتون تھیں یا پڑھی لکھی خاتون تھیں؟ بالکل ایک خالصتاً گھریلو خاتون جو کہ تعلیمی طور پہ صرف پرائمری پاس تھیں. اچھا. خود وہ ہمیں نہیں پڑھا سکتی تھیں، نہ ہی کبھی انہوں نے اس طرح سے کوئی پڑھایا ہمیں. سادگی تھی ان میں. سادگی تھی، لیکن گھر کی ساری ذمہ داریاں ماشاءاللہ وہ اتنے بڑی فیملی کی، اور خاص طور پہ خاوند کی عدم موجودگی میں کہ جو سارا ہفتہ گھر سے باہر رہتا ہو، بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور بچوں کے جو جیسے میں نے عرض کیا کہ اسکول داخل کروانا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، وہ بھی عزیز رشتہ داروں کے ذریعے کسی کو پیغام بھجوا کے بس اس طرح سے ہی معاملات چلتے تھے. تو والدہ صاحبہ بہرحال ایک سادہ گھریلو خاتون. بچپن کے کوئی ایسا کوئی ایک واقعہ کوئی زیادہ جو آپ کو اسکول لائف میں، پرائمری میں، سیکنڈری میں جو اتنا دلچسپ ہو کہ آپ کو بھولا نہ ہو؟ نہیں، دلچسپی کے اعتبار سے تو ایسا خاص نہیں ہے کوئی جس کو کوئی ایک نارمل زندگی کے اندر جس طرح کے مختلف چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں. البتہ کچھ ایک انسیڈنٹ ہے اس طرح کا کہ جب میرا خیال ہے کہ پرائمری اسکول میں ہی تھا، چوتھی پانچویں میں ہوں گا یا شاید ہائی اسکول میں چھٹی ساتویں میں کوئی ہی ٹائم بنتا ہے، تب مجھے گھر میں بجلی کا کرنٹ لگا تھا. اچھا جی. تو وہ تھا بھی اتنا شدید کہ بس مجھے تو وہ جب لگتے ہوئے پتہ چلا تھا کہ ابھی کوئی مجھے کرنٹ لگ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں تو بے ہوش ہو گیا. 20-25 منٹ بے ہوشی کے بعد پھر ہوش آیا تھا. بلکہ جو لوگ تھے اور محلے کے لوگ جیسے وہ اکٹھے ہوئے تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس یہ گیا دنیا سے.
تو وہ ایک ہے کہ جو اپنی ابتدائی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ناقابل فراموش ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی اور وہ صورتحال جو تھی. اس کے علاوہ تو باقی عام سی معمولی زندگی ہے, اس میں کوئی خاص ایسا واقعہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسکول کی تعلیم تو میٹرک تک الحمدللہ حاصل کی, پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایم اے بھی آپ نے ریگولر کیا اور پی ایچ ڈی بھی آپ کی ریگولر تھی. اس دوران بہت سارے اساتذہ کے ساتھ آپ رہے ہیں, تو ان میں کون کون سے نامور اساتذہ تھے یا جو ابھی تک یاد ہیں آپ کو؟ کسی کی قابلیت یاد رہ جاتی ہے, کسی کا رویہ یاد رہ جاتا ہے, اور کسی کا طریقہ تعلیم و تربیت یاد رہ جاتا ہے. تو کون کون سے اساتذہ سے جن سے آپ نے فیض حاصل کیا؟ اساتذہ کرام میں تو خیر سارے ہی تقریباً بہت ہی شفیق اساتذہ کرام رہے شروع سے لے کے. جب پرائمری اسکول میں تھے ہم, ماسٹر محمود صاحب اور ماسٹر نظر صاحب وہاں پر ہوتے تھے جب میں نے وہاں پہ آغاز کیا, اور وہ سارے بڑے بھائیوں کے بھی وہ استاد تھے. تو بہت ہی مشفقانہ ان کا رویہ رہا. اس کے بعد پھر جب ہائی اسکول میں آئے ہیں تو وہاں پر 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک اتفاقاً ایک ہی ٹیچر ہمارے کلاس انچارج رہے, کیونکہ جب ہم 8ویں سے 9ویں میں ہوئے تو ان کی بھی پروموشن ہو گئی, اور وہ 6ٹھی سے لے کے 8ویں جماعت تک ہمارے انچارج رہے. ویسے وہ بڑے بھائی جو ہیں ان کے بھی استاد تھے, غلام رسول قادری ان کا اسم گرامی تھا. انہوں نے بڑی گو کہ وہ ان کا مسلکن کوئی ہم آہنگی تو نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ان کا جو اپنا دینی شغف تھا اور اس کی بنیاد پر وہ بڑی شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے, اور انگلش اور اردو کے حوالے سے جو ان کی تعلیم کا سلسلہ تھا اس نے بہت ہمیں فائدہ دیا, ایک اچھی بنیاد فراہم کرنے میں. وہ بھی ناقابل فراموش استاد تھے. بعد میں پھر پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے جو جب شعبہ عربی میں پڑھتا رہا ہوں, ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب ہمارے صدر شعبہ تھے, بہت ہی شفیق استاد. انہوں نے بہت انسپائر کیا عربی کے حوالے سے. ڈاکٹر خالق داد ملک صاحب ہمارے بڑے محترم استاد, وہ ابھی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں, اپنے علمی جو صلاحیتیں ہیں ان کو وہاں پر فراہم کر رہے ہیں. تو بڑے قابل قدر اساتذہ. مظہر معین صاحب وہ بھی ہمارے اساتذہ کرام میں سے تھے, ریٹائر ہو گئے. جی. تو یہ وہ اساتذہ ہیں کہ جن کی شفقت جو ہے وہ کبھی نہیں بھولی اور ہمیشہ یاد رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ان کی نیکیوں میں برکتیں فرمائے, ان کے درجات. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ 11 بہن بھائی ہیں, تو آپ کے دیگر بھائی ان کا بھی تھوڑا سا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کرواتے جائیں. جو ایک والدہ سے میں نے عرض کیا 11 بہن بھائیوں کا, تو ہم اس والدہ میں 5 بھائی ہیں. میرا نمبر سب سے آخر پہ ہے. اچھا. میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں والد صاحب کا. سب سے بڑے بھائی محمد حامد لکھوی صاحب ہیں, وہ اس وقت ریٹائرڈ ہیں, SSS سے عربی سے ریٹائر ہوئے تھے. اور ان سے چھوٹے ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب ہیں جو کہ اکاڑا ڈگری کالج میں آج کل پرنسپل کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان سے چھوٹے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہیں جو کہ ڈین ہیں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے. ان سے چھوٹے محمد حمید لکھوی صاحب ہیں جو کہ دیپال پور ہائی اسکول میں بطور استاد خدمات سر انجام دیتے ہیں, اور سب سے چھوٹا میں ہوں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین, ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ملک پاکستان کے معروف ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب سے. بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا. انشاءاللہ باقی باتیں وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے, آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے خاندان لکھویہ کے عظیم فرزند جناب ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے تھے. آئیے ان کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ 5 بھائی اور فیملی, یہ خاندان لکھویہ ایک بڑا نام ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر علمی اور سیاسی اعتبار سے. تو لکھوی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟
یہ نسبت ہے گاؤں کے ساتھ جو کہ ضلع فیروز پور میں لکھو کے نام سے تھا. اچھا. ویسے بنیادی طور پہ لکھو ڈوگر فیملی کے بزرگ تھے جن کا نام لکھو تھا، اور ان کی نام پر وہ گاؤں لکھو کے معروف تھا، کیونکہ سارا خاندان وہاں پہ تھا. اور پھر مدرسہ جو دینی مدرسہ کا قیام اسی گاؤں کے اندر ہوا، اور وہی وجہ شہرت بنا سارے خاندان کی. تو اسی بنیاد پر پھر اس خاندان کا نام ہی لکھوی خاندان اور ان بزرگوں کو لکھوی ہونے کی نسبت سے ہی یاد کیا جانے لگا. پھر وہ سارا خاندان جو ہے تب سے اس کے بعد یہ نسبت جو ہے استعمال کرتا ہے نام کے ساتھ. اب تو یہ لکھوی لفظ جو ہے یہ ایک برانڈ بن گیا ہے، اور اللہ پاک نے اس نام کو بڑی عزت دی ہے. الحمدللہ. مزید اللہ پاک آپ کی اور اس خاندان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ڈاکٹر صاحب، اس خاندان میں بہت ساری معروف علمی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے پڑھایا بھی ہے، جنہوں نے خدمات بھی انجام دی ہیں. ان میں سے کون کون سے نامور بزرگ گزرے ہیں ہمارے اس خاندان میں؟ سب سے بنیادی وہ بزرگ کے جن کی وجہ سے آگے یہ سلسلہ دین کے ساتھ جڑا اور سارے خاندان کا، اور اب تک الحمدللہ وہ نسبت جو ہے وہ دین کی قائم ہے، وہ حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ. انہوں نے وہ خود ویسے 50 سال کی عمر تک وہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ حنفی المسلک تھے. اچھا جی. اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے محی الدین عبد الرحمن ان کو دہلی لے کے گئے مدرسہ میں داخل کروانے کے لیے، جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے آگے جو سلسلہ چل رہا تھا وہاں پہ دینی تعلیم و تدریس کا، وہاں پر داخل کروانے کے لیے. تو داخل کروانے کے بعد خود وہاں کچھ عرصہ رکے. اس وقت ان کی جو تحقیق تھی، اس تحقیق کے نتیجے میں وہ خود ان کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی پہچان دی، اور پھر وہ قرآن و سنت کا جو مسلک ہے اس کو انہوں نے اختیار فرمایا. تو ان کی جو ایک دین کے ساتھ نسبت تھی اور وہ بہت گہری تھی. ان کی کتابیں خاص طور پہ جو احوال الآخرت اور زینت الاسلام جو کہ پنجابی شاعری کی کتابیں تھیں، اور وہ ایک نصاب سمجھی جاتی تھیں دینی تعلیم کے اعتبار سے پنجاب میں. اور گھروں کے اندر بچیوں کو پڑھانا، بلکہ باقاعدہ کوالیفیکیشن کے طور پہ والدین بتاتے تھے کہ میری بچی نے زینت الاسلام پڑھی ہے، میری بچی نے احوال الآخرت پڑھی ہے. یہ بھی ان کی کتابیں تھیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے تفسیر محمدی جو ایک مکمل تفسیر پنجابی شاعری کے اندر انہوں نے لکھی. تو یہ سارا ان کا اصل میں ایک تعلق تھا دین کے ساتھ، اور اس دین کی اشاعت کے حوالے سے ان کی تڑپ تھی جو ان کتابوں کی صورت میں ظاہر ہوئی. ان کی یہ رکھی ہوئی بنیاد انہوں نے ہی پھر اس مدرسے کی بنیاد رکھی، جو کہ ابھی بھی ہجرت کے بعد پھر جامعہ محمدیہ اکاڑا کے نام سے ابھی تک بھی وہ اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. تو ان بزرگوں کے بعد پھر اسی سلسلے کو جو دینی اور تدریسی سلسلہ تھا، اپنے اپنے وقت میں تمام بزرگوں نے اس کو جاری رکھا. خاص طور پہ ان کے بعد مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ جو میرے دادا جی تھے، انہوں نے بھی اپنا یہ سلسلہ اسی طرح سے برقرار رکھا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا محی الدین لکھوی اور مولانا معین الدین لکھوی جو کہ والد گرامی اور چچا جان تھے، وہ بھی اسی نسبت سے اپنی ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی. اور جو کہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ کہ ابھی بھی انہی کی نسبت سے ہمیں بھی کوئی اگر احترام ملتا ہے تو وہ انہی کی دینی کاوشوں کی وجہ سے ملتا ہے کہ جو وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ جس کی وجہ سے ہم بھی اسی نسبت کے ساتھ آج یہاں پر بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دینی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کی سیاسی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. یہ سیاسی خدمات کا جو سلسلہ ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہے یا پھر قیام پاکستان کے بعد یہ خاندان لکھویہ جو ہے وہ سیاسی میدان میں اترا؟ جی بالکل، یہ قیام پاکستان کے بعد اس طرف آئے. کیونکہ 1954 میں جو پہلا الیکشن ہوتا ہے اس میں والد گرامی جو تھے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے وہ الیکشن جیتا بھی، ایم ایل اے بنے ماشاءاللہ. اور بعد میں بہرحال انہوں نے ماحول کو اور ان کا جو بھی آپریٹنگ سسٹم تھا اسمبلی کا اس سے نالاں ہو کے ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ کنارہ کش ہو گئے سیاست سے. پھر انہوں نے خود سیاست میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں رکھی اپنی. صحیح. پھر ان کے بعد چچا جان جو تھے وہ اس میدان میں اپنی زندگی کے آخر تک الحمدللہ وہ اس میں ان رہے. پاکستان بننے سے پہلے تو صرف دینی حوالے سے ہی ایک پہچان تھی، اور پاکستان بننے کے بعد کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر متحدہ ہندوستان کے اندر
تو اوور آل ہی مسلمانوں کی اس طرح سے نہیں تھی سیاسی طور پر کہ وہاں پہ کوئی کردار ادا کیا جا سکتا. لیکن پاکستان میں آنے کے بعد کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا تو یہاں دیندار لوگوں کی جو قدر و قیمت تھی جی جی اس کا امکان بھی تھا اور یقیناً لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اس وجہ سے پھر وہی جو تعلق دین کا تعلق لوگوں کے ساتھ تھا, لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی دنیادار لوگ جو ہیں ان کو اپنے لیڈرز بنائیں صحیح اور ان سے اپنے جو ہے معاملات سیاسی حوالے سے وہ منسلک کریں, اس کی بجائے کیوں نہ آپ لوگ جو ہمارے دینی رہنما ہیں آپ ہی سیاسی طور پر بھی ہماری قیادت کریں تاکہ ملک کی قومی سطح کے اوپر ایسا کردار ہو جو کہ قرآن و سنت کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کیا جائے. یہی وہ سوچ تھی جس کی بنا پر پھر چچا جان اپنی زندگی کے آخر تک الحمدللہ اس میں رہے ہیں اور ابھی بھی وہ اپنے صاحبزادے جو ہیں ان کو چھوڑ کے گئے ہیں یہ مشن دے کے کہ آپ نے یہ خدمت کرنی ہے. اور وہ باوجود MBBS ڈاکٹر ہونے کے اپنے تمام وہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ترک کر کے صرف یہی وہ ذمہ داری جو والد صاحب ان کو دے گئے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ والدین کا دی ان کی ذمہ داری ہے جو کہ دینی اور سیاسی دونوں لحاظ سے وہ ایک ذمہ داری بنتی ہے اور اس کو اپنا پورا کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان سے سیاسی طور پر جو ہے وہ کتنا فائدہ پہنچا ملک و ملت کو اور آپ کے خصوصاً اس علاقے کو کہ جس سے الیکشن جیتا اور بار بار جیتا؟ آپ کے والد گرامی نے پہلے الیکشن جیتا, اس کے بعد آپ کے چچا جان نے الیکشن جیتا اور ابھی تک بھی وہ ساری سیاست جو ہے وہ آپ کے خاندان کے گرد گھومتی ہے. تو اس سیاست کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سیاسی کردار سے ہمارے خاندان کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا. خاندان کے حوالے سے اگر میں بات کروں جی جی کیونکہ جو عزت و قدر سیاسی میدان میں آنے سے پہلے خاندان کی لوگوں کے دلوں میں تھی اور غیر متنازع اور معتدل اور ہر مسلک کے نزدیک وہ بہت قابل احترام بزرگ رہے, لیکن سیاست کے میدان کے آنے کی وجہ سے بہت سارے مخالفین پیدا ہو گئے. ظاہر ہے وہ بھی سیاست اور وہ اس میں پھر باتیں بھی سننے پڑتی ہیں, تانے بھی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے میں نے تو ذاتی طور پہ جو محسوس کیا ہے خاندان نے مالی قربانی بھی دی ہے اس سیاسی میدان میں آنے کی وجہ سے, اور جو عزت اور ساکھ اور وقار کی جو قربانی ہے نا وہ بھی دینی پڑی ہے. وہ سب سے بڑی قربانی ہے. وقت کی قربانی تو یقیناً ظاہر ہے جب جس کام میں آپ پڑھتے ہیں وہ پھر دینا پڑتا ہے. تو سیکریفائس بہت کیا خاندان نے. خاندان کو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فائدہ ہوا ہے. البتہ اس خاندان کے اس سیاسی کردار سے دین کو اور ایک دینی حلقہ اور نظریاتی لوگوں کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ الحمدللہ وہی ایک جو ہے قابل تسکین بات ہے یا جو اطمینان دیتا ہے کہ الحمدللہ بزرگوں کی جو کوششیں ہیں وہ بیکار نہیں گئیں. وہ جو قربانیاں تھیں وہ جس مقصد کے لیے تھیں ان کا کافی حد تک دیکھے جو ضیاء الحق صاحب نے جتنی بھی اسلامائزیشن کی جس کو وہ کہ لوگ جو ہیں ان کو اور نظر سے دیکھتے ہیں, اور لیکن اس اسلامائزیشن کے اندر جو مین کردار ادا کیا چچا جان مرحوم نے, مولانا معین الدین لکھوی مرحوم نے, شریعت بل اور اس کے سارے جو بھی خاص طور پہ جو جیسے قصاص آرڈیننس وغیرہ وہاں پر بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا ان کے اندر. بلکہ بڑا وہ معروف ایک واقعہ ہے نا کہ لوگ اس وقت جو روشن خیال لوگ موجود تھے اسمبلی کے اندر انہوں نے بڑا اعتراض کیا اس پر دیت کے اوپر کہ جو عورت کی دیت ہے وہ تھوڑی ہے اور مرد کی دیت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور اسمبلی میں ایسا ماحول بن گیا کہ ہر بندہ اس پہ قائل تھا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے اور ڈسکرمنیشن ہے. تو اس پر جب بزرگوں نے ایک دلیل ان کے سامنے رکھی خاص طور پہ ان خواتین کو کہ جو بہت بڑھ چڑھ کر اس پر معترض ہو رہی تھیں کہ یہ خواتین کا استحصال ہے کہ خاتون کی دیت جو ہے وہ کم رکھی گئی. تو جب انہوں نے توجہ اس طرف دلائی کہ بھئی جب کوئی مرد قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت کس کو ملتی ہے؟ عورت کو. اور عورت قتل ہوتی ہے تو دیت کس کو ملتی ہے؟ مرد کو. تو اگر مرد کی دیت زیادہ ہے تو یہ تو عورت کا فائدہ ہوا. وہ تو عورت کو مل گئی. تو یہ ان کا ایک کردار تھا. میں اس کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس ہائر لیول پر جب دین کے بارے میں اور شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جب بھی کوئی ہائر لیول کے اوپر کو بات ہوئی تو بزرگوں کا بہت بڑا مثبت کردار اس میں رہا, اور اس کی وجہ سے اب تک بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ الحمدللہ جس سے پوری قوم استفادہ کر رہی ہے ان کی ان دینی سیاسی خدمات کی وجہ سے جو بزرگوں نے سر انجام. انہوں نے ہمیشہ حق کی جنگ لڑی الحمدللہ اور دلائل کے ساتھ لڑی الحمدللہ.
ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھرپور جوانی بھی گزاری، تو جوانی کے لمحات، جوانی کی کوئی یادگار باتیں، جوانی کے دوران تعلیم کے کوئی ایسے واقعات کچھ آپ کو یاد ہے؟ یقیناً کئی سلسلے بظاہر ہے، لڑکپن بھی، جوانی بھی، جی جی، بس ایک تعلیمی سلسلہ تھا یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل پیرالل ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تعلم وہ بھی جاری تھا، اور اس کے ساتھ پھر اگر کوئی ذاتی ایک حوالہ ہے تو وہ پھر ایک نوجوان ہونے کے ناطے سپورٹس کا ہے، وہ بھی میں یعنی چوتھی پانچویں کلاس سے لے کر ہی کرکٹ کے بڑے شوقین رہے، اور بلکہ جیسے لڑکوں میں لڑکپن میں ہوتا ہے جنون کی حد تک، جی، تو کرکٹ کھیلی 8ویں کلاس میں بھی، میں وکٹ کیپنگ بھی کرتا تھا اور اوپننگ بھی کرتا تھا، اسکول کی طرف سے بھی اور اپنے گاؤں کے کلب کی طرف سے بھی، بطور بیٹسمین آپ اترتے تھے میدان؟ بیٹسمین بھی اور وکٹ کیپر بھی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے بلکہ جب 10ویں کلاس میں ہوں اسکول کا، میں کیپٹن بھی تھا، اور کالج میں جا کے بھی ایک تو ٹورنامنٹس کا کالج کی طرف سے جو ہے وہ کھیلنے کا موقع ملا، بلکہ پھر ڈسٹرکٹ لیول کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس میں بھی ایک دو دفعہ سلیکشن ہوئی، اور وہاں بھی جو فرسٹ کلاس لیول کی جو کرکٹ ہے وہاں بھی تھوڑا بہت حصہ لینے کا موقع ملا۔ تو باقی یہ تھا کہ جو گاؤں کی زندگی میں مختلف کھیلیں بندہ کھیلتا ہے، وہ تو وہاں تو ساری کھیلیں ہی کھیلی جاتی تھی، بلکہ کبڈی بھی کھیلی میں نے۔ اچھا، اور لیکن وہ کبڈی ویسے بس جب تک کھیلتا رہا، لیکن ایک سٹیج آئی کہ ایک دن کبڈی کھیلتے ہوئے میں گرا اور یہاں سے یہ ہڈی ٹوٹ گئی کندھے کی۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر کبڈی کو تو خیر آباد کہہ دیا۔ جی جی، باقی بہرحال سلسلہ کرکٹ کا تو خیر بہت ریسنٹ پاس تک بھی چلتا رہا ہے۔ باقی سلسلہ وہی جو نارمل ایک زندگی ہوتی ہے وہی الحمدللہ ہے، کوئی خاص نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات ہے، اور یہ ماشاءاللہ کہ آپ ایک دینی گھرانہ اور پھر ایک علمی خاندان کے ساتھ ساتھ آپ نے کھیل میں بھی حصہ لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں آج کا یہ جو دور ہے وہ میدانوں سے دور ہے، کھیل سے دور ہے، ورزش سے دور ہے، اور صرف ان کا جو میدان ہے وہ موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا سوشل میڈیا کا میدان ہے، تو ان حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً یہ بہت نقصان دہ رویہ ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس سے نہ ہی مضبوط جسم جو ہے وہ ملتے ہیں، اور جب جسم مضبوط نہیں ہے تو دماغ بھی مضبوط نہیں ہوتا، اور کمزور دماغوں اور کمزور اجسام کے ساتھ جو ہے یقیناً نہ ہی کوئی فکر پروان چڑھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کریٹیو کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت المیہ ہے ہمارا۔ میرے خیال میں تو نوجوانوں کو اپنی زندگی میں بھرپور حصہ لینا چاہیے اس طرح کی سرگرمیوں میں جس میں ان کی جسمانی ورزش ہو، اسی طرح سے ان کی جو خود اعتمادی ہے اس کو بنانے میں وہ کردار ادا کریں۔ میں جیسے میں عرض نہیں کیا میں نے پہلے آپ سے کہ میں خود اسکول میں صرف کرکٹ ہی نہیں کھیلی بلکہ تلاوت کلام پاک ان کے مقابلوں میں باقاعدہ حصہ لیتا رہا، الحمدللہ پوزیشنیں لیں، نعت رسول مقبول میں حصہ بھی لیا، پوزیشنیں بھی لیں، تقریر میں بھی حصہ لیا، پوزیشنیں الحمدللہ لی۔ اس طرح سے کوئی بھی ایسا جو مقابلہ کہیں ہوتا اپنے طور پہ اس میں کوشش کی، حتیٰ کہ میں جب جامعہ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ ہاسٹل میں مباحثہ ہوا، پنجابی مباحثہ تھا کہ ویا نرا سے آپا ہے۔ اچھا جی، تو وہاں بھی اس مباحثے میں سیکنڈ آیا تھا الحمدللہ۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان ہماری جو نسل ہے ان کو اس طرح کی جو بھی کمپٹیشنز کہیں پہ ہوتے ہیں ان میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، ان کے اندر اعتماد کو چیزیں یہ بڑھاتی ہیں جو کہ عملی زندگی میں پھر انسان کے بہت کام آتی ہیں۔ ناظرین، جناب ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب ہم سے ہم کلام ہے، ابھی وقت ہوا وقفے کا، انشاءاللہ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے باقی وقفے کے بعد۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے
ملک پاکستان کے معروف ماہر تعلیم خاندان لکھویہ کے عظیم فرزند جناب ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے۔ آئیے یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کالج کے بعد یونیورسٹی گئے جس طرح آپ نے بتایا، اور پھر یونیورسٹی میں آپ نے پی ایچ ڈی تک الحمدللہ تعلیم حاصل کی۔ تو پی ایچ ڈی میں جو مقالہ تھا اس کا آپ کا عنوان کیا تھا، اور اس کے عنوان کو چوز کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عربی زبان میں میں نے اپنا مقالہ کیا تھا، اچھا، اور اس کا موضوع تھا الموازنۃ بین العصر الجاہلی والحاضر فی القیم الاخلاقیہ الحربیہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دور جاہلیت اور عصر حاضر کا جنگی اخلاقیات میں موازنہ۔ اچھا اچھا، واہ۔ وجہ اس کی یقیناً جو ہمارے حالات تھے یہی تھی کہ 2001 میں اور جو امریکہ کے اور ورلڈ آرڈر جو انہوں نے اپنا نافذ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے ہاں تباہی ہوئی، مجھے اس بات پہ بڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو مہذب دنیا اور مہذب دور میں کہنے کے باوجود اتنی غیر مہذب جنگیں لڑ رہے ہیں کہ ذرا اور اس میں سفاکیت میں ہم جاہلی دور کے جو جاہل لوگ تھے ان کو بھی کراس کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس چیز نے ہی مجھے انسپائر کیا، تو میں نے پھر یہ موضوع چنا کہ میں ایک ایسا علمی کام کروں، اور اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب بھی اس لیے کیا کہ جو بین الاقوامی سطح پر اس کو پہچانا بھی جا سکے، کہ یہ لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے کہ آج ہم مہذب کہلوانے کے باوجود کس قدر غیر مہذب ہیں۔ اور جاہلی دور کے اب اس میں نے یہی کیا کہ جو جاہلی دور کی اچھائیاں تھیں جنگوں کے اندر اخلاقی طور پر، ان اچھائیوں کو بھی بیان کیا ہے، صحیح، اس وقت کی جو خرابیاں تھیں ان کو بھی بیان کیا ہے، عصر حاضر کی جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور عصر حاضر کی جو قباحتیں ہیں جنگوں کی وہ بھی بیان کی، اور پھر ان کو کمپیئر کیا، اور اس میں یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جس طرح سے سفاک اور ظالم جاہلی دور کا انسان تھا، سوچ کے اعتبار سے آج بھی انسان اس سے کم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تباہی اور بربادی کرنے میں اور عملی طور پر صفاکی کا اظہار کرنے میں آج کے انسان نے جاہلی دور کے انسان کو بھی مات دے دی ہے۔ تو یہی اصل میں چیز کو واضح کرنا مقصد تھا، تاکہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا شاید احساس ہو جائے کہ ہم بھی انسانیت کا جو درد ہے اس کو محسوس کریں، اور اپنی جو بھی پالیسیاں ان پر نظر ثانی کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بھی بتایا کہ پی ایچ ڈی آپ نے کی، اور پھر آپ کا یہ ٹاپک بھی جنگی اور حربی تھا، اور بڑا اچھا آپ نے موازنہ بھی اس میں کیا، تو آرمڈ فورسز میں بھی آپ جوائن ہوئے تھے، تو پھر اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ بڑا ویسے عجیب، یعنی ایک یونیک قسم کا یہ بھی تجربہ تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے پاکستان نیوی میں ایز اے کیڈٹ اپلائی کیا، صحیح، سلیکشن ہو گئی، اور سلیکشن میں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایف ایس سی میں جو تینوں فورسز کے ادارے ہیں، پی اے ایف کا بھی، پاکستان نیوی کا، آرمی کا، وہاں پہ تینوں فورسز کے کیڈٹ اکٹھے ہوتے ہیں ایف ایس سی میں۔ ایف ایس سی کے بعد اپنی اپنی جو اکیڈمیوں میں چلے جاتے ہیں۔ جی جی۔ تو پہلی جو وہ تشکیل ہوئی پی اے ایف کالج سرگودا میں ایف ایس سی کے لیے، وہاں پر بھی اب مہینہ یا 1.5 مہینہ میں ٹھہرا، لیکن معمولات جو تھے وہاں پہ، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فورسز کا ماحول ہے کہ 24 گھنٹے کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، ہر ایک منٹ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، اور آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو وہاں بھی جو مجھے سب سے بڑی پریشانی وہ یہ ہوئی کہ نماز کا شیڈیول میں کوئی ٹائم نہیں تھا۔ اچھا۔ تو کافی زیادہ اس کی وجہ سے، جیسے ایک بچہ ہوتے ہوئے اپنی ایک سمجھ بھی یہ نہیں تھی کہ مجھے کمپرومائز بھی کچھ کرنا چاہیے یا کچھ، بہرحال وہ ایک اتنا زیادہ اس پہ اریٹیٹ ہوا کہ وہ پھر میں وہاں سے چھوڑ دیا کہ میں یہ نہیں کنٹینیو کر سکتا۔ صحیح۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد پھر خیال آیا کہ شاید کوئی اور، بلکہ جیسے مشورہ بھی کرتا رہتا ہے بندہ کہ کمپرومائز کرنا چاہیے، کہ تھوڑا اور اداروں میں ہو سکتا ہے کہ پی اے ایف کا ماحول اس طرح کا ہے، کسی اور ادارے میں شاید یہ ایسا نہ ہو۔ تو میں نے خود سے ہی جو جی ایچ جو نیول ہیڈ کوارٹر تھا ان کو میں نے لیٹر لکھا۔ اچھا جی۔ کہ میں یہ اس طرح سے میں نے یہ چھوڑ دیا تھا،
تو مجھے دوبارہ چانس دیا جائے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پھر چانس دے دیا. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر میری تشکیل ہوئی اس وہاں پہ کراچی کے لیے PNS بہادر میں، وہاں جو ان کا کیڈٹ کالج تھا نیوی کا، وہاں پر وہاں جا کر بھی ماحول وہی تھا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا شدید اس لحاظ سے ہو گیا کہ وہاں پر تو داڑھی جو چھوٹے چھوٹے بال میرے اس وقت ابھی نکل رہے تھے، اس پر بھی بہت زیادہ تشدد بھی کیا جاتا کیڈٹس کی طرف سے، اور اس طرح کا رویہ رکھا جاتا کہ یہ شیو کر دے. صحیح. تو کوشش وہاں پہ وہ شیو تو خیر میں نے نہ کی، اور اس پہ میں نے پھر آفیسرز سے بھی کہا، انہوں نے بھی کیڈٹس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی اس کو آپ نہ کہیں. لیکن نماز کے حوالے سے وہاں بھی شیڈیول یہی رہا. وہاں پر تو کافی پھر ریزسٹنس بھی میں نے کی، لوگوں سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے ادھر، اور اس میں پھر وہ انتظامیہ نے پہلے تو میرے جو سینئر کیڈٹس تھے انہوں نے میرے ساتھ کاؤنسلنگ کی. وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے یہی روٹین رکھنی ہے میں جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ کیوں آپ جانا چاہ رہے ہیں. مجھ سے کاؤنسلنگ کرتے تھے اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی انگریزی بولنے میں پرابلم ہے یا کوئی ماحول کی وجہ سے ایشو ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب بعض کر رہے ہیں بچہ بہانہ نماز کا لگاتا ہے، ایشو کوئی اور ہوتے ہیں. اور جب وہ 2-4 سینئر کیڈٹس وغیرہ نے اور جو انتظامی آفیسرز تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نمازوں کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے پھر ایک پاکستان نیوی کا ایک آفیسر جو کہ دیندار آفیسر تھے اور تھے بھی قرآن و سنت کے منہج والے، ماشاءاللہ، تو ان سے میری ملاقات کروائی. اچھا. ان ان کو اسپیشل بلا کے کہ شاید وہ مجھے اپنی بات سمجھائیں. ان سے بھی جب میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ یہ معاملہ جو ہے نماز والا میرے لیے، انہوں نے کہا کہ یار جہاد میں جب فرض آپ کر رہے ہیں، جہاد والا ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں، تو اس دوران نماز کے آگے پیچھے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور میں انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں ابھی حالانکہ آفیسر ہوں تو ڈیوٹی کرتے ہوئے مجھے کئی دفعہ 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑتی ہیں. معمول یہ تھا وہاں پہ شیڈیول جو تھا، یعنی اس میں جس وجہ سے مجھے اریٹیشن تھی کہ فجر یعنی تہجد کے وقت پہ فجر سے پہلے ہم نے پی ٹی کٹ میں سینئر کیڈٹس کے کمروں کے سامنے جا کے لائن اپ ہونا ہوتا تھا، اور پھر وہ کیڈٹ اس وقت وہ سینئر کیڈٹ اٹھ کے ہمیں پی ٹی سٹارٹ کرواتے تھے تہجد کے وقت پہ. اچھا. اور اس کے بعد پھر سارا شیڈیول جو تھا پی ٹی کر کے واپس جب آنا سورج نکل چکا ہوتا، اور آ کے بس یہ کہ تھوڑا سا ٹائم ملنا ہے، جا کے ڈریس چینج کرنا ہے، ڈریس چینج کر کے آ کے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ چینج کر کے جا کے کالج چلے جانا ہے. کالج سے جب واپس آتے دوپہر کے وقت چھٹی کے بعد، وہاں وقفہ ملتا تھا 1.5-2 گھنٹے کا آرام کا. اس وقفے کے دوران اب اگلا شیڈیول بھی مجھے پتا تھا کہ اگلا شیڈیول بھی وہ پھر عصر کے وقت سے پہلے ہی گیمز کے لیے، سپورٹس کے لیے گراؤنڈ میں چلے جانا ہے. تو مجھے اس ظہر کے بعد جو آرام کا وقت ملتا تھا، فجر، ظہر اور عصر تینوں نمازیں میں اس وقت پڑھتا تھا. پھر چلے گئے اور پھر روٹین چل رہی ہے آپ کی اسٹڈی تک. 10 بجے جب لائٹس آف ہونی ہے یا 10 ساڑھے 10 بجے جو بھی ٹائم تھا، اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء پڑھنی. یہ معمول سوتے وقت وہ یعنی وہاں کیونکہ ٹائم شیڈیول میں ہے ہی نہیں، اس طرح سے نکال کے نماز پڑھی جاتی. کئی دفعہ میں نے ایسی بھی کوشش کی کہ جہاں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں سے کوئی واش روم کا بہانہ بنا کے کوئی اس طرح سے کر کے میں گیا. وہ جب پڑھ کے آیا تو ٹائم تھوڑا زیادہ لگا تو انہوں نے اس پہ پنش کرنا کہ تم یہ اس طرح سے کیوں کرتے ہو. تو اس وجہ سے کافی ایک پریشانی رہی. بہرحال وہ آفیسر نے بھی جب یہ کہا جی کہ میری بھی 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا یہ تو قرآن پاک میں، حالانکہ میٹرک کے بعد کا کوئی اتنا نالج بھی نہیں ہوتا، میں نے ان سے کہا جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوران جہاد باجماعت نماز کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں تو جنگ بھی نہیں ہے، تو تربیت ہے، تو یہاں تو ہونا چاہیے. بہرحال مختصراً یہ کہ اینڈ پہ انہوں نے جب سارے آفیسر سے باتیں ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ قائل ہونے والا نہیں ہے، جو کمانڈنگ آفیسر تھا کیڈٹ کالج کا، آخری دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا. بہت بڑا سارا آفس تھا، تو جیسے وہ ان کا ایک روب دبدبہ ہوتا ہے کمانڈنگ آفیسر کا. میں کمرے میں داخل ہی ہوا ہوں تو جنٹل مین مجھے ایک جملے میں یہ بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے. اچھا جی. میں نے بھی اسی طرح سے اختصار سے بات کی. میں نے کہا جی آپ شیڈیول میں ہر نماز کے لیے 10 منٹ شامل کر دیں، میں نہیں جاتا. وہ کہتا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر ہم کر دیں گے تو پھر تو سارے کیڈٹس کو زبردستی ہمیں نماز پڑھانی پڑے گی، کوئی بے وضو ہوگا، کوئی نہانے والا ہوگا، ہم یہ گناہ نہیں لے سکتے. میں نے کہا جی اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے تو میرے پاس تو آپشن موجود ہے کہ میں اپنی لائن تبدیل کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چھوڑ کے آ گیا. ابھی یہاں پر بھی بس نہیں ہوئی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں. اس کے بعد آ کے پھر مجھے پچھتاوا کہ ایک دنیا کے کیریئر کے اعتبار سے ایک اچھی لائن تھی یار، یہ
رہنا نہیں چاہیے تھا. پھر مجھے اسی طرح سے باتیں ظاہر ہے مختلف احباب سے ہوتی ہیں, تو کسی نے بتایا کہ پاکستان آرمی میں یہ سچویشن نہیں ہے. اچھا, وہاں تو 5 وقت نماز باقاعدہ شیڈیول میں شامل ہے, اور آرمی میں ایسے ایشو نہیں ہے. یہ نیوی کا ایشو تھا, اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہوا. میں نے پھر آرمی کے لیے اپلائی کر دیا, جونیئر کیڈٹ کے لیے. اچھا, اس میں بھی ابتدائی ٹیسٹ بھی ہو گئے, ISS بھی ریکمنڈیشن ہو گئی. اب GHQ کی طرف سے لیٹر کا انتظار تھا. تو وہ لیٹر جو آیا وہ یہ آیا کہ جناب آپ کے GHQ کے ریکارڈ سے پتہ چلا ہے کہ آپ پاکستان نیوی کو 2 دفعہ اس طرح سے ریزائن کر چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں, لہذا اب آپ کو موقع نہیں دیا جا سکتا. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ وہ موقع نہیں مل سکا دوبارہ. وہ نہیں مل سکا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ دیکھے کہ مطلب سلیکشن الحمدللہ وہ دوسری دفعہ بھی جو ہو چکی تھی. تو جس آگے جب انہوں نے آگے بھیجنا تھا تو وہاں پہ آ کے انہوں نے اس وجہ سے کہ آپ پیچھے کیونکہ ریزائن کر چکے ہیں, بلکہ اس کے بعد یہ اشتہارات میں ابھی بھی جو آتا ہے نا کہ جو ریزائن کرنے والے اور چھوڑ کے جنہوں نے ریلیز ہونے والے وہ اپلائی نہیں کر سکتے, یہ اس کے بعد آنا شروع ہوا. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا ایڈس کے اندر. اچھا اچھا. ڈاکٹر صاحب اس کے یہ بہت بڑی آپ کی ایک قربانی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دنیا کے ایک روشن مستقبل کو چھوڑا, لیکن یقیناً اس سے آپ کی انشاءاللہ آخرت ضرور روشن ہوگی انشاءاللہ. اور یہ اتنا بڑا جو جذبہ اور یہ نیکی انشاءاللہ ضرور آخرت میں کام آئے گی. تو اس کے علاوہ اور بھی مواقع تھے, سول سروسز کا تھا, اس میں آپ کوشش کر لیتے؟ وہ بھی میں نے کوشش کی, کیونکہ اس کے بعد پھر جب میں آیا تو میں نے FA پرائیویٹ کیا, BA پرائیویٹ کیا. جیسے بددلی سی ہوتی ہے, وہ پھر باقاعدہ تعلیم جو ہے دل جمی نہیں تھی. ایک کام انسان کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پایا, اور اس میں بھی جینون ریزن بھی تھی, تو ایک بددلی سی کیفیت تھی. بہرحال اس کے بعد پھر میں نے جب MA عربی کر لیا, MA عربی کے دوران ہی والد صاحب جو تھے ان کی طبیعت ناساز رہنے شروع ہو گئی. پہلا سال میں نے صرف پڑھا وہاں پہ یونیورسٹی میں, دوسرا سال میں نہیں پڑھ سکا اس لیے کہ والد صاحب کی علالت کی وجہ سے. سفر میں بھی پھر ڈرائیور کے طور پر بھی ان کے ساتھ رہتا, اور پھر سے بھی زیادہ تر وقت پھر ان کو دیا. یہ 95-96 کی بات ہے. تب سے لے کے 98 میں والد صاحب کا انتقال ہوا, تو ان کے انتقال تک پھر میں نے کوئی اور مصروفیت نہیں رکھی, صرف خدمت فارغ رہا. اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس میں جس حد تک ہو سکا تھوڑی بہت خدمت کی کوشش کی. تو 98 میں جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان چیزوں کی طرف دھیان گیا. تو پھر میں نے اپنا پلاننگ کی, کیونکہ اس وقت جو CSS کے لیے عمر تھی 30 سال کی لمٹ تھی, تو میں اس وقت 28ویں سال میں تھا ماشاءاللہ اپنی عمر کے. سن 2000 کی بات ہے. تو میں نے پھر اس وقت میں نے ایک اٹیمپٹ کی, اس لیے کہ میں ایک دفعہ تجربہ حاصل کروں, اور پلان میرا اگلی 2 اٹیمپٹس جو تھیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ کرنے کا تھا. صحیح. تو وہ میں نے اٹیمپٹ کی. اس اٹیمپٹ میں بلکہ PCS بھی دیا اور CSS بھی دیا. وہ پہلی اٹیمپٹ کے میں تجرباتی طور پہ ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ پیپرز کس طرح کے ہوتے ہیں اور مارکنگ کس طرح کی ہے. اس میں بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ CSS کے امتحان میں باقی تو پیپر میں نے دیے ہی نہیں تھے سنجیدگی کے ساتھ. تو جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے جو ایسے رائٹنگ ہے انگلش کی, جی اس میں عام طور پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. میرا الحمدللہ وہ اس ٹیسٹ کے اندر ہی کلیئر ہو گیا تھا. 2 چیزیں یہ ایسے ہی پریسی ہے جی. تو اس کے اندر وہ یعنی باقی بھی سارا جنرل تھا, یہ بھی میں نے اسی طرح سے ہی دیا تھا, لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کروایا تھا. لیکن میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ اگلے میرے جو دونوں چانسز ہیں, میں نے اب جو ایکسپیرینس گین کیا ہے اس میں, اور PCS میں تو میں ریٹن پہ کلیئر کر گیا تھا, آگے سائیکولوجیکل فیز بھی, اور پھر جب انٹرویو ہوا انٹرویو میں نہیں ہو سکا. اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو پینل ہمارا بنا ہوا تھا جس نے انٹرویو کرنا تھا, ان کے جو ہیڈ تھے, ظاہر ایک پلانڈ چیز ہوتی ہے, ہاں جی, وہ کراچی سے انہوں نے آنا تھا اور وہ آ نہیں سکے, اور ہمیں وہاں پہ انتظار کے لیے انٹرویو سے پہلے کچھ دیر بٹھایا گیا. پھر ایک ہنگامی پینل بنایا گیا, انہوں نے وہ انٹرویو کیے. وہ انٹرویو بھی اس طرح کا ہوا کہ اس میں وہ نہ ہو سکا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حکمت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ میری جو ایک تجرباتی ایفرٹ تھی وہ بھی الحمدللہ کافی خوشگوار رہی کہ اس میں حوصلہ افزا تھی. اب اگلی جو 2 اٹیمپٹس میں نے کرنی تھیں, جی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی. اچھا. انہوں نے امینڈمنٹ کر دی اور عمر جو تھی وہ 30 سال کی بجائے 28 سال کر دی. اچھا. CSS کے لیے. تو وہ جو 2 چانسز میرے آنے تھے, میری 29 سال کی عمر کے اور 29 سال کی عمر, وہ دونوں ہی ختم ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دروازہ بند کر دیا کہ نہیں بھی ادھر نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کو پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ پاک نے آپ سے یہ انبیاء کا کام لینا تھا,
یہ قوم کی تعلیم اور تربیت ہے، اور اس میدان میں پھر اللہ پاک نے آپ کو چن لیا۔ الحمدللہ۔ آپ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ماشاءاللہ استاد ہیں اور ایک سینئر استاد ہیں، تو اس ماحول کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یونیورسٹیز کے ماحول کی جی یونیورسٹیز کے ماحول کو، کیونکہ آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور دین کے ساتھ بھی منسلک رہے، پھر یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کی، آپ کی زندگی کے اندر دونوں تعلیموں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ۔ باقی ماحول جو ہے یونیورسٹیز کا، یقیناً وہاں پہ بنیادی طور پہ جو علمی اور تحقیقی کام ہوتا ہے وہ تو قابل تحسین ہے، باقی جو سوشلی وہاں پہ جو مخلوط تعلیم ہے اور اس مخلوط تعلیم کے اندر جو لمٹس ہیں دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، ان کا خیال نہ رکھا جانا، وہ ایک چیز قابل تشویش ہے۔ اس کے لیے بھی بہرحال اگر سنجیدگی سے کوئی ہمارے حکمران اس چیزوں پہ غور کریں اور ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے کہ جس سے وہ جو ایک سوشل حوالے سے، معاشرتی حوالے سے بچوں کا جو مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر میل جول ہے، ان کو ان لمٹس کے اندر رکھا جائے جو شریعت نے لگائی ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ماحول جو ہے علم اور تحقیق کے لحاظ سے بہت زبردست ہے، بڑا شاندار ہے۔ اگر قباحت نظر آتی ہے تو صرف اس حوالے سے نظر آتی ہے، باقی تو میرے خیال میں بہت اچھا ماحول ہے علمی اعتبار سے اور تحقیقی اعتبار سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ مختلف ٹی وی چینلز پر اور ہمارے اس ٹی وی چینل پر بھی بہت سارے پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی میڈیا ہے یا اسلامی چینلز ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بہت اہم ہے آج کل، خاص طور پہ جو دور ہی یہ میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا اور پھر الیکٹرانک میڈیا کا، تو اس دور میں اگر ہم یہ دینی جو چینلز ہیں یہ اپنا کردار ادا نہ کریں تو باقی تو جتنا میڈیا ہے وہ تو سوچ اور کردار بچوں کا ان کو تباہ و برباد کرنے میں وہ تو انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی حق کی آواز ہے اور جو کہ اس قباحت کا جو وہ پھیلا رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ کر رہے ہیں، تو وہ ہماری یہی دینی ٹی وی چینلز ہیں کہ لوگوں کو ایک آپشن ملتا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جو وقت لگاتے ہیں وہ ان کا قیمتی بن جاتا ہے، وہ ان سے قرآن اور سنت کی معلومات اور تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ذریعہ ہے یہ تو خطبات جمعہ اور دروس اور جلسے، وہاں پر تو سینکڑوں لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور یہاں یہ لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں سن رہے ہیں، ان تک وہ بات پہنچتی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دین کی اشاعت کے حوالے سے جو الیکٹرانک میڈیا میں دینی چینلز کا جو کردار ہے انتہائی اہم ہے، اور یہ جتنا ہے یہ اس سے بھی ڈبل بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس ضرورت کو پورا نہیں کرتا جو ہماری معاشرتی حوالے سے ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہماری نوجوان نسل نصاب تعلیم کی وجہ سے کہہ لیں یا طرز تعلیم کی وجہ سے کہہ لیں بڑی تیزی کے ساتھ مغربی معاشرت کی طرف جا رہی ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں ہم؟ جو سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یکساں تعلیمی نصاب ہو جائے گا تو جو دینی مدارس کردار ادا کر رہے ہیں ان کا کردار تو مسخ کر دیا جائے گا۔ ہمارے لیے تو یہ چیلنج بن جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے روشناس کیسے کروائیں، اور اس کے لیے تو پھر ہمیں کوئی پرائیویٹلی ایسا میکینزم بنانا پڑے گا کہ تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ موجودہ حالات سے بھی میں تو بڑا چیلنج فیوچر میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے کہ وہ ایسا سسٹم بنائیں کہ جس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو یقینی بنایا جائے، اور اگر اس پر یکساں تعلیمی نصاب بنایا جائے تو پھر تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر عصری تعلیم کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے کوئی یکساں تعلیمی نصاب بنایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا امت کے لیے کوئی المیہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت پیغام ٹی وی کے لاکھوں ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی آپ خصوصی پیغام جاری فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ بس یہی گزارش ہے تمام احباب سے کہ اللہ کے خوف سے بڑھ کر کوئی بڑا اثاثہ نہیں ہے۔ بے شک۔ سب سے جو اہم چیز جس کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اللہ کا خوف ہے، جس کی وجہ سے برائیاں اور قباحتیں اور معاشرتی حوالے سے تباہی ہماری جو ہو چکی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونا وہ اس کا سبب ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں ہم اللہ کے خوف کو یقینی بنائیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو یقینی بنائیں، اور جو کچھ بھی ہم یہاں پر کریں 24 گھنٹے کے معمولات میں اس کی بنیاد اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کر
ہمیں اپنی زندگی کے نصب العین کا تعین کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور کیونکہ اگر اللہ کے ڈر سے عاری زندگی ہم گزارتے ہیں تو پھر وہ یہ تباہی و بربادی ہمارے پورے معاشرے کو برباد کر دے گی جس کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب. خاندان لکھویہ کے عظیم فرزند معروف ماہر تعلیم آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کلیوں کا کھلکھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے.